اور ہمیں کلمہ کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یہ کلمہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ، اس کے پڑھنے کا اپنا ایک لطف ہے، لیکن بہت سارے نوجوان اس لطف سے ناواقف ہیں۔ جن کو یہ لطف آتا ہے ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ ہزاروں مرتبہ یہ کلمہ پڑھتے رہیں۔ ایک مرتبہ مجھے ملتان سے جھنگ کا سفر کرنا تھا۔ میری عمر اس وقت 15-16 سال ہوگی، ایک لڑکا سا تھا میں، کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والا۔ تو میں بس میں سوار ہوا اور مجھے اگلی سیٹ اس نے دے دی، جو کنڈکٹر تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ بس کا ڈرائیور آیا اور اس نے آ کے بس کو چلانا شروع کیا۔ سردیوں کا موسم تھا، جیسے ہی اس نے بس چلانی شروع کی نا تو اس نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کیا۔ کوئی 2.5 گھنٹے کا سفر تھا، پورے 2.5 گھنٹے ایک شہر سے لے کے دوسرے شہر جانے تک وہ ڈرائیور اللہ کا بندہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہی کرتا رہا۔ اب آپ بتائیے، اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں جو گھنٹوں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور ان کو مزہ آتا ہے، اور وہ ڈرائیور ایسے ذکر کر رہا تھا جیسے بڑا ترنگ میں کوئی بندہ ہوتا ہے نا۔ سردی کا موسم تھا، سواریاں اپنی جگہ تھیں، اور وہ کلمے کا ذکر بھی کر رہا ہے اور اس نے ہمیں ایک شہر سے دوسرے شہر بھی پہنچا دیا۔ تو جن کو ذکر کا مزہ آتا ہے وہ ہزاروں مرتبہ ذکر کرتے ہیں، تو پھر ان کا مزہ ابھی بھی پورا نہیں ہوتا۔ آپ سوچئے کہ جس زبان نے اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ کلمہ پڑھا ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے کہ موت کے وقت وہ کلمہ بھول جائے؟ یہ پاسبل ہے؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ موت کے وقت اللہ اس کو کلمہ یاد دلا دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کا آخری کلام دنیا میں لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کے ماتھے کے اوپر کلمہ لکھوا دیا ہے۔ دجال کے ماتھے کے اوپر اللہ نے کافر، کافارا، کافر لکھوا دیا کہ مومن اس کو دیکھے تو فوراً پہچان لے کہ یہ دجال ہے، یہ کافر ہے۔ اور اللہ نے ملک الموت کے ماتھے کے اوپر کلمہ لکھوا دیا۔ کیوں؟ کہ جب ملک الموت کسی بھی مومن کی روح کو قبض کرنے کے لیے جائے اور مومن ملک الموت کو دیکھے تو اس کے ماتھے کو دیکھ کے، کلمہ لکھا دیکھ کے اس کو خود بخود کلمہ یاد آ جائے اور وہ کلمہ پڑھ کے ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے۔